السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دین کی باتیں سیکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: پاخانہ کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانہ کے مقام کو صاف کریں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: میہ یعنی بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ یا کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرہ اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔
سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا، 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو، وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کی اتنا بڑا ہو، وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال: کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور کی پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، میڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کنویں کا بیان۔ سوال: کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی تھی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو، اگر گرے اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ سوال: کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1: جب کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2: اور جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ نمبر 3: اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ نمبر 4: اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ نمبر 5: اگر چوہا، چڑیا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ سوال: اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا۔ مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے گا، اور بلی مری ہوئی گرے تو 40 یا 60 ڈول، اور چوہا مرا ہوا گرے تو 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ سوال: اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: سارا پانی نکالنا ہوگا، جیسے کہ کنویں میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا۔ سوال: اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ سوال: ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جواب: جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے۔ سوال: جتنے ڈول نکالنے ہیں
ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ جواب: کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول نکالنے ہیں، 20 صبح کو نکالے، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال: جس ڈول اور رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔